واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما جو احکم الحاکمین ہے رب العالمین ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی محبوب نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی کتنی مخلوق ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اب تک ماہر حیوانات نے جتنی مخلوقات کی اب تک کھوج کی ہے ان کی تعداد 77 لاکھ ہے کتنی ہے؟ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے پتا ہے میرے بھائیوں رات کے 1:30 بج رہے ہیں یہ وقت سونے کا وقت ہے لیکن آپ کی یہ حاضری مجھے یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا سننے کے عادی ہیں آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے جب تک میں آپ کے سامنے بولتا رہوں آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تو اس وقت ماہر حیوانات نے جتنی مخلوقات کی کھوج کی ہے ان کی تعداد تقریباً 77 لاکھ ہے
मखलूकात में कोई दो पैर पर चलने वाला है, हम और आप भी मखलूक हैं। कोई चार पैर पर चलता है, कोई उड़ता है, कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई भागता है, कोई चीरता है, कोई दहाड़ता है, कोई रेंगता है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, ये जो 77 लाख मखलूक अब तक जिनकी खोज हो चुकी है, और 77 लाख के अलावा वो मखलूक जिनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई, उनका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इन सारी मखलूक में सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे हैंडसम अल्लाह ने अगर किसी मखलूक को बनाया है तो वो इंसान है, वो हम और आप है। अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे सांचे के अंदर डाला। चलिए थोड़ा बहुत ये भी होता रहे तो आदमी थोड़ा हंस लेता है, फिर माहौल बन जाता है। ठीक है, अब सब सही हो गया भाई, चला जाए। तो सबसे खूबसूरत मखलूक अल्लाह ने किसको बनाया है? इंसान को। ये अशरफुल मखलूकात है। दुनिया के अंदर जितनी मखलूकें हैं, अल्लाह ने सबसे ग्रेट मखलूक इंसान को बनाया है। और इंसान अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर बनाया है। कुरान उठाए, अल्लाह ताला फरमाता है, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے رکوع میں گرے رہتے ہیں، سجدے میں گرے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تحمید، تمجید، تحریر بیان کرتے رہتے ہیں، وہ فرشتے کہتے ہیں، آئے اللہ تو نئی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو زمین کے اندر خلیفہ کیوں بنا رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آئے اللہ کیا ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء اللہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے پہلا انسان، ساری دنیا کے باپ، ساری دنیا کے لوگوں کے باپ، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لما صور اللہ آدم فی الجنہ وترکہ ما شاء اللہ، اللہ نے جنت کے اندر حضرت آدم کے اسٹیچو کو بنایا، حضرت آدم کی صورت کو بنایا، اسٹیچو بنائی، پہلے مٹی کی ایک مورت بنائی، پتلا بنایا، اور کہاں بنایا؟ فی الجنہ، جنت کے اندر بنایا۔ کبھی آپ سے سوال ہو کہ حضرت آدم کو کہاں بنایا گیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کہاں بنایا گیا ہے؟ جنت کے اندر۔ کہاں؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت آدم کے اسٹیچو کو بنایا جنت کے اندر، اور پھر جتنا چاہا اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے روح پھونکی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک دی گئی،
حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، اس نے نافرمانی کر دی. واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا. کیا غرور، کیا تکبر؟ آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ آئے اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں مٹی کی مخلوق کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آئے اللہ میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اسجد لمن خلقت طینا. آئے اللہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، نافرمانی کر دی، غور غرور کر لیا، تکبر کر لیا، گھمنڈ کر لیا. وکان من الکافرین، نافرمان قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، اسی وقت اس کو دھتکار دیا گیا. وکان من الکافرین. میرے بھائیو، یہ شیطان کون ہے؟ یہ ابلیس کون ہے؟ کون ہے یہ؟ زندگی بھر اللہ اللہ کرتا رہا. میرے بھائیوں، اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا. یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رکوع سجدہ کیا کرتا تھا. لیکن ایک غلطی کر لی اپنی پوری زندگی میں. وہ غلطی کیا ہے؟ واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، اللہ نے مردود قرار دے دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے علماء کا کہنا ہے یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر کسی انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے. اگر کسی مولوی کے اندر اپنے علم کا تکبر پیدا ہو جائے، ایسے مولوی کا علم بیکار. اگر کسی عابد کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، اس کی عبادت بیکار. اگر کسی قاری کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، اس کا حسن تلاوت بیکار. میرے بھائیو، یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی. عزت میری چادر ہے، اور جو عزت میری چادر ہے، اور تکبر یہ میری لنگی ہے. جو بھی مجھ سے یہ چیز چھیننے کی کوشش کرے گا فعذبتہ عذابا شدیدا، میں اس کو دردناک عذاب دوں گا. تو میرے بھائیوں، شیطان نے ایک نافرمانی کر دی، ابا واستکبر، غرور کر لیا، اور وہ کافر قرار دے دیا گیا. ایک نافرمانی کیا؟ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم. اچھا، ایک بات مجھے آپ بتائیے، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ بولیے. آپ لوگ اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. جانتے ہیں سجدہ کون سا ہے؟ یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا. اللہ تعالیٰ رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے میرے بھائیوں فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک کام حرام ہے اور اللہ کہتے کر، تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. ایک کام حرام ہے، اللہ کہتے کر، تو وہ حرام کام حلال ہو جاتا ہے. دیکھیے، بچے کو قتل کرنا یا کسی کو بھی قتل کرنا حرام ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کیا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور سیدنا ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے. معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے، اللہ کہتے کر، تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کر. سارے فرشتے حضرت آدم کے لیے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا. حضرت آدم جنت کے اندر ہے، لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے.
اللہ نے حضرت حوا کو بنایا اور فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، مگر خبردار خبردار لا تقرب هذه الشجرہ، دیکھو یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا، خبردار جنت میں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان آیا، ابلیس آیا، فدلاہما بغرور، دھوکہ دینے لگا، فریب کرنے لگا، کہنے لگا آئے آدم آئے حوا بھی تمہیں اس جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اللہ نے تمہیں جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے ابھی تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، یہ ایک چمتکاری پیڑ ہے، یہ ایک چمتکاری درخت ہے، اور اس درخت کی خاصیت یہ ہے، اس درخت کی کوالٹی ہے، اس پر جو پھل آ رہے ہیں اگر تم اس کو کھا لو گے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اگر اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، کبھی تمہیں جنت سے باہر نہیں کیا جائے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے اگر اس جنت کے درخت کے پھل کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، یا کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے، اس شیطان نے، ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کو شیشے میں اتار لیا، فدلاہما بغرور، اور فریب دے دیا، دھوکہ دے دیا۔ آدم اور حوا نے غلطی کر لی، جنت کے درخت کا پھل کھا لیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کا جو لباس ان کے جسم پر تھا اتر گیا، ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، کپڑے اتار لیے گئے۔ جنت کے درخت کے جو پتے تھے ان پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم نے جو غلطی کی اس کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کا اور اس کا جو عذاب یہ دیا، ان دونوں کے کپڑے اتار لیے، کپڑے اتار لیے، حضرت آدم حوا برہنہ ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں انسان کے اندر اتنی شرم ہوتی ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے سیکھو۔ حضرت آدم نے فوراً جنت کے درخت کے پتوں کو اٹھایا اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لیا۔ حضرت حوا نے پتوں کو اٹھایا اور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا۔ معلوم چلا برہنہ رہنا، ننگا رہنا، بغیر کپڑوں کے رہنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، لیکن آج کتنے آدم کے بیٹے، آج کتنی حوا کی بیٹیاں ننگا رہنا، برہنہ رہنے کو عزت سمجھتی ہیں اور کہتی ہے برہنہ رہنا، ننگا رہنا یہ ترقی کی علامت ہے، یہ ترقی کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں یہ ترقی تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ آدم کی سنت کے خلاف ہے، یہ حوا کی سنت کے خلاف ہے۔ حضرت آدم نے غلطی کی، حوا نے غلطی کی، دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا گیا، یہ دنیا کے اندر آ گئے، اب بیچارے بڑے پریشان ہیں، بڑے شرمندہ ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دونوں دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے روٹے ہوئے رب کو منایا کیسے جاتا ہے، اپنے روٹے ہوئے پروردگار کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، یہ آدم اور حوا سے سیکھ لو۔ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، آئے میرے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، آئے اللہ، آئے میرے رب اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، آئے اللہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آئے اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا ہے ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ واقعہ بیان کر کے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات
मखलूकात बनाया है, इसीलिए फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया मेरे भाइयों। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने सबसे बेहतरीन सांचे में इंसान को ढाला है। हम और आप अशरफुल मखलूकात है मेरे भाई, सबसे अशरफ सबसे बेहतरीन मखलूक। आज आपने खबर सुनी होगी, 2-3 दिन से आप यूट्यूब के जरिए देख रहे होंगे, अखबारों के जरिए ये न्यूज़ पढ़ रहे होंगे कि तमिलनाडु के अंदर बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, तमिलनाडु के अंदर झारखंड के लोगों को मारा जा रहा है, नॉर्थ इंडिया के लोगों को मारा जा रहा है। क्यों मेरे प्यारे भाइयों? इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जहां तक मुझे पता चला है सबसे बड़ा जो वजह है, जो सबब है वो ये कि ये नॉर्थ इंडिया का है, ये यूपी बिहार झारखंड का है और हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इसीलिए हम ज्यादा बड़े हैं। ये बेचारा मजदूर है मेरे भाइयों, कुरान खोल करके देखो, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, आए दुनिया के लोगों कान खोल करके सुन लो, आए बिहार के लोगों तुम भी सुन लो, आए बिहार के लोगों को मारने वाले तमिलनाडु के लोगों तुम भी सुन लो, आए सारी दुनिया के लोगों सुन लो, हमने तुम्हें एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किया है, हमने तुम्हें एक नर एक मादा से पैदा किया है, हमने तुम्हें एक स्त्री और एक पुरुष से पैदा किया है। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तुम्हारे बाप का नाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और तुम्हारी माँ का नाम हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमने तुम्हें आदम और हव्वा से पैदा किया। दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सारे के सारे आदम और हव्वा से पैदा हुए हैं, इन सब के माँ बाप आदम और हव्वा है, लिहाजा कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई अल्लाह की नजर में छोटा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई अल्लाह की नजर में ब्राह्मण नहीं है, कोई पैरों से पैदा नहीं हुआ है, कोई 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 कांधे से पैदा नहीं हुआ, अल्लाह की नजर में बहैसियत बशर सब बराबर है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम सब आदम और हव्वा की औलाद हो, और उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें कबीलों में बांट दिया, तुम्हें खानदानों में बांट दिया, अल्लाह ने तुम्हें मुल्कों में बांट दिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें सूबों में बांट दिया। तुम बिहार के रहने वाले हो, तुम झारखंड के रहने वाले हो, तुम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तुम केरल के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के रहने वाले हो। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने तुम्हें बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और अल्लाह की नजर में तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा डरने वाला हो, जो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा अल्लाह का तक़वा अख्तियार करने वाला हो, जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हो, अल्लाह की नजर में वो सबसे बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहैसियत बशर सारे इंसान बराबर है, कोई किसी से छोटा नहीं है, अल्लाह की नजर में कोई किसी से बड़ा नहीं है, सारे लोग एक ही माँ बाप की संतान है। आज मैं आपके सामने मेरे भाइयों झारखंड के लोगों को, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर चंद देर गुफ्तगू करने वाला हूँ वो मौजू मौजूदा वक्त का सुलगता हुआ मौजू है। वो मौजू है जिस पर दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टेज तक महदूद रहते हैं, उसको लाजमी जुज़ करार नहीं दिया जाता है, उसको वाजिबुल अमल करार नहीं दिया जाता है। लेकिन इस्लाम ऐसा दीन है, इस्लाम ऐसा धर्म है, उसको वाजिबुल अमल करार देता है, उसको वाजिबुल अमल करार देता है। और वो मौजू है तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत। आज इस मौजू को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ।
بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کروں گا میرے بھائیوں، اسلام جو انسانیت کا سبق دیتا ہے، اسلام جو انسانیت کا پیغام دیتا ہے، آج میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام نے انسانیت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کی سیکیورٹی کے لیے کتنے اہم اصول اور کتنے بڑے اصول بنائے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام ایسا دین ہے جو سراپا انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام وہ دین ہے جو سراپا انسانیت کے لیے تحفظ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عزت کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، آج پیسہ آیا کل چلا جائے گا، کل گیا آج پھر آ جائے گا، پرسوں پھر آ جائے گا، لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار چلی گئی تو پھر لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے، لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے۔ بھئی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اگر عزت چلی گئی تو لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے۔ اسلام نے عزت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے۔ لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کی عزت ہوتی ہے، بہن جب جوان ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کی عزت ہوتی ہے۔ اگر بیٹی جوانی میں غلط کام کر دے، باپ ذلیل ہوتا ہے، ماں ذلیل ہوتی ہے، پورا خاندان ذلیل ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس پر اتنی سخت سزا اور اتنا سخت سزا کا قانون لاگو کیا۔ فرمایا میرے بھائیو، سورہ نور اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے، زنا کرنے والی لڑکی، زنا کرنے والے لڑکے کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے ان پر برسائے جائیں۔ اسلام کے اندر بہت سخت سزائیں ہیں، لیکن جتنی سخت سزا میرے بھائیوں زنا کرنے پر ہے، اتنی سخت سزا کسی اور گناہ پر نہیں۔ کہ جب آدمی زنا کر لے، جب کوئی لڑکی زنا کر لے، اس کا خاندان تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور اس سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ نسل بھی لوگوں کے طعنے سنتی رہتی ہے، وہ نسل بھی دنیا کے اندر لوگوں کی نظروں میں ذلیل رہتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عزت کی حفاظت پر زور دیا ہے اور نسل کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ اتنی خطرناک سزا فرمایا کہ اگر لڑکی زنا کر لے، لڑکا زنا کر لے، 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے؟ 100 کوڑے، 100 کوڑے۔ میرے بھائیوں، 100 کوڑے کوئی آسان نہیں ہے۔ ہم اور آپ 15-20 کوڑے نہیں جھیل پائیں گے۔ جی ہاں، آسان سمجھ رہے ہیں؟ 15-20 کوڑے ہم اور آپ نہیں جھیل پائیں گے، 100 کوڑے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو غیر شادی شدہ ہے، جو غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کر لے، ان کو 100 کوڑے لگائی جائیں گے، اور جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہونے کے بعد اگر زنا کر لیتے ہیں ان کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا، ان کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا، اور تب تک ان پر پتھر برسائے جائیں گے، تب تک ان کو مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے، جب تک کہ وہ ان کو موت نہ آ جائے، جب تک کہ ان کی سانسیں چلنا بند نہ ہو جائے، جب تک ان کے دل کی دھڑکن بند نہ ہو جائے، تب تک ان کو مارا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے انسانیت کی ایسی حفاظت کی ہے، اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے۔ اسی سورہ نور کے آگے فرمایا جا رہا ہے جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے، بدکاری کا الزام لگائے اور 4 گواہ لے کر کے نہ پائے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 نہیں لا پایا، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 گواہ لے کر کے نہیں آ پایا، اس کو حد قذف لگائی جائے گی، 100 کوڑے اس کے اوپر برسائے جائیں، 80 کوڑے برسائے جائیں گے، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور کبھی ایسے آدمی کی شہادت قبول نہیں ہو کی جائے گی، اور ایسے آدمی کو فاسق گردانا جائے گا۔ اتنی عزت کی حفاظت پر اسلام
اسلام نے زور دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان میں ایک گناہ یہ ہے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، پاک دامن خواتین پر جھوٹی تہمتیں لگانا. میرے بھائیو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اسی لیے اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے. آج ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ بھرے بازار میں جب چاہا جس کو چاہا اس کی عزت کو نیلام کر دیا، جس کی لڑکی کو چاہا اس پر تانے کس دیے، اس پر جھوٹے الزامات لگا دیے. میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیو اسلام نے انسانیت کی حفاظت کی ہے، عزت کی حفاظت کی ہے، نسل کی حفاظت کی ہے. اسی لیے اسلام نے زنا کی اتنی خطرناک سزا بنائی ہے. فرمایا جو شادی شدہ نہیں ہے ان پر 100 گھوڑے برسائے جائیں، اور جو شادی شدہ ہیں ان کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، ان کو پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے. یہ زنا اتنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا وساء سبیلا. آئے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ جو زنا کی سڑک ہے یہ تمہاری بہن تک جاتی ہے، یہ تمہاری بیٹی تک جاتی ہے، یہ تمہاری ماں تک جاتی ہے. یہ بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. میرے بھائیو یہ زنا، یہ بدکاری، میرے بھائیو جب بھی خیال پیدا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو. میرے نوجوانوں حضرت یوسف کو اپنا آئیڈیل بنا لو. کون حضرت یوسف ہے؟ مصر کی مہرانی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے آ گئی اور وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. ایک کمرے میں لے کر کے آ گئی، دروازوں کو بند کر دیا، کوئی باہر سے اندر آنے والا نہیں، کوئی اندر سے باہر جانے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. حضرت یوسف زلیخا ہے، حضرت یوسف بھی جوان ہے اور زلیخا بھی خوبصورت ہے. زلیخا حضرت یوسف سے کہتی ہے وقالت حیت لک، اے یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، اے یوسف آؤ. میرے نوجوانوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اس وقت جو جملے نکلے تھے کان کھول کر کے یوسف کے جملوں کو سنو. حضرت یوسف کی زبان سے جو جملہ نکلا تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. میرے بھائیوں یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لو، یہ ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، یہ خوف الہی اپنے اندر پیدا کر لو. میرے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسال عن 4. کل قیامت کے دن کوئی بھی آدم کا بیٹا اپنے قدموں کو نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمری فیما افنا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. جی ہاں آپ سے بھی سوال ہونا ہے، مجھ سے بھی سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا آئے جھارکھنڈ کے لوگوں، آئے مدھوپور کے لوگوں، آئے گریڈی کے لوگوں، عن عمری فیما افنا. یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمر دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تم نے اپنی اس عمر میں کیا کیا؟ اس عمر کو کہاں پر فنا کیا؟ وعن الشبابی فیما بلا. اور دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا. یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا. پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو رہا ہے، عمر کہاں گزار کر کے آئے ہو. دوسرا سوال کیا جا رہا ہے. معلوم یہ چلا میرے پیارے بھائیوں یہ جو جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. یہ چوک پر چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ رات پر یوٹیوب اور فیس بک میں اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور
کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک نوجوان اللہ کے عرش کے 7 قسم کے نوجوان لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اس میں ایک وہ بھی ہوگا شاب نشا فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی کو وہ دور چومنگوں کا دور، موج مستی کا دور، اس دور میں وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس دور میں جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، میرے بھائیوں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اور اس میں ایک یہ ہے شبابتک قبل حرمک، اپنا بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اسی لیے اسلام کے اندر زنا حرام ہے میرے بھائی. اسلام نے دوسرا راستہ بتایا ہے اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نکاح ہے میرے بھائیوں. آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، آئے نوجوانوں کی جماعت شادی کر لو، شادی میں دیر نہ کرو. اگر تم بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، اس کی پرسنل ذمہ داری پوری کر سکتے ہو، اور تم اپنی بیوی کے خرچے کو، اس کے کپڑے لتے کو، کھانے پینے کے انتظام کو برداشت کر سکتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتزوج، تو تم دیر نہ کرو، جلدی سے شادی کر لو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فإنه اغض للبصر، شادی نگاہوں کو جھکا دیتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شادی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. تو میرے نوجوانوں، اسلام نے زنا سے بچنے کا راستہ بتایا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جلدی سے شادی کر لی جائے. یہ زنا سے بچنے کا راستہ ہے، اس کا بدل ہے زنا کا وہ یہ کہ شادی کر لی جائے. لیکن آج ہمارے اور آپ کے سماج کا حال کیا ہے؟ یہاں لڑکا جوان ہو رہا ہے، لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے، باپ بیچارہ بڑا پریشان ہے کہ میرے ہونے والے داماد نے تو مجھے لسٹ دے دی ہے جہیز کی، میں اس کا انتظام کہاں سے کروں گا، میں اس کو پلسر کہاں سے دوں گا، میں اس کو 5 لاکھ روپے کہاں سے دوں گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جو زنا کے کیسے جو سب سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج نکاح دیر میں ہو رہا ہے، شادیاں تاخیر سے ہو رہی ہیں، اور شادیاں تاخیر سے اس لیے ہو رہی ہیں آج ہمارے اور آپ کے جہیز بہت زیادہ چل رہا ہے، اسی لیے نوجوان نسل آج زنا کی شکار ہو. لیکن میرے بھائیوں، خرابی صرف ایک طرف سے نہیں ہے، خرابی دونوں طرف سے. اگر لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کا باپ کتنا پیسے والا ہے، مجھے جہیز ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ غلط ہے میرے پیارے بھائیوں. لیکن ہاں، دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ لڑکی والے بھی یہ دیکھتے ہیں میں اپنی بیٹی سے جس لڑکے کی شادی کروں گا اس کی سرکاری نوکری ہے یا نہیں ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کا بنگلہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا زیادہ پیسے والا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، خبردار خبردار، اگر کوئی لڑکا جہیز مانگ رہا ہے یہ بھی حرام، اور اگر کوئی لڑکی والا اپنی لڑکی کے لیے یہ دیکھ رہا ہے کہ لڑکا پیسے والا ہونا چاہیے، غریب کا رشتہ آیا، دیندار ہے، نمازی ہے، حج کرنے والا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہے، لیکن پیسے والا نہیں ہے، لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بھی غلط ہے. آج کتنے دیندار لڑکے ایسے بھی ہیں، بڑے دیندار ہیں، اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں. کیوں؟ وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس صحیح سے بہت بڑا مکان نہیں ہے، 200-300 روپے محنت کر کے کھانے والے. میرے بھائیوں اسی لیے لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو دیندار لڑکوں کو نہیں دے رہے ہیں. یہ ہے یا نہیں ہے؟
دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولتے کیوں نہیں کہ بھائی آپ کو یہ گونگوں کا شہر ہے، بولنے والوں کا شہر ہے؟ ہنس رہے ہیں، مطلب واہ، ہنس رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، بڑے مزیدار لوگ ہیں آپ۔ تو اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے، اسی لیے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں اگر غیر شادی شدہ ہے، اور شادی شدہ ہے پتلوں سے مار کر رجم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا سب سے مظلوم طبقہ جسے عورت کہا جاتا ہے، نبی اکرم کے آنے سے پہلے یہ عورت دنیا کے اندر بڑی مایوب، بڑی ذلیل سمجھی جاتی تھی۔ یہودیوں کی یہاں بھی عورتوں کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا تھا، عیسائیوں کی یہاں بھی عورتوں کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستانی کلچر میں جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا، اس کی زندہ بیوی کو بھی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا کہ جب تیرا شوہر مر گیا ہے تو تجھے بھی زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام آیا میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو مقام دیا، عزت کی مرتبہ دیا، فرمایا آئے لوگوں، اگر یہ عورت تیری بیوی ہے، اگر یہ عورت تیری شریک حیات ہے، اگر یہ تیری وائف ہے، تو اسلام کہتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اگر یہ خاتون، اگر یہ لڑکی تیری بہن ہے تو اسلام کہتا ہے جس کی تین بہنیں ہوں وہ اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کر لے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے، ان کا اچھی تربیت کر لے اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے، ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَالْزَمْهَا، اپنی ماں سے چمڑ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے۔ آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا۔ اگر ایک خاتون ماں بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کے بعد جنت بیان کر دے کہ یہ جس کی ماں خدمت کر لو جنت ہے۔ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، والد جو ہے یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں امکا، تیری ماں۔ وہ صحابی دوبارہ سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ کہتے ہیں امکا، تیری ماں۔ وہ تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امکا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ کہتا ہے پھر کون؟ ثم من۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چوتھی مرتبہ آپ کہتے ہیں ابو کا، تیرا باپ۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، عزت اور احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہے، دونوں کی رسپیکٹ کی جائے گی، دونوں کی عزت کی جائے گی، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے، ماں کا جو مقام ہے، ماں کی جو پوزیشن ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑی ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے میرے بھائیوں 3 ایسی تکلیفیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے انسانوں، ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں کس بات کی؟ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ
के साथ उसने शुरू करना। हमलतहु कुरहा, 9 महीने तेरी माँ ने तुझे अपने पेट में रखा। 9 महीने बाप नहीं रखता है, माँ रखती है, माँ रखती है। कोई बाप नहीं अपने पर रखता है, माँ 9 महीने हमल अपने पेट के अंदर रखती है मेरे भाइयों। इसी को कुरान कहता है हमलतहु कुरहा, तेरी माँ ने तेरे वजन को उठाया। वो बेचारी कपड़े धो रही है तेरे वजन को उठा करके, वो घर का काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है तेरे वजन को उठा करके, वो नहा रही है तेरे वजन को उठा करके, और उसके पेट में जो ग़िज़ा जा रही है उसको तू चूस रहा है। तेरे और माँ के पेट के अंदर हड्डियां भी बन रही हैं, गोश्त भी बन रहा है, हाथ भी बन रहा है, पैर भी बन रहे हैं, और उस चमड़े गोश्त हड्डी के ऊपर चमड़ा चढ़ाया जा रहा है, गोश्त आंखें भी बन रही है, कान भी बन रहा है, नाक भी। उसकी तकलीफ का पूरा मामला माँ के पेट के अंदर है, और वो माँ उसके वजन को उठाए हुए हैं मेरे भाइयों। कुरान कहता है कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ उठाते। आप लोगों में मैं देख रहा हूं कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई दोनों पैर ऊपर करके बैठा हुआ है। क्यों बैठे हुए हो? आप कहेंगे मौलाना साहब 10-15 मिनट से ज्यादा एक हालत में बैठ नहीं पाते, यही कहोगे? 10-15 मिनट से ज्यादा एक हालत में बैठ नहीं पाते। मेरे भाइयों, उस मां से पूछो जो एक हालत में अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है, वो मां कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है। ये पहली तकलीफ है जो मां बर्दाश्त करती है, बाप बर्दाश्त नहीं करता है। हमलतहु उम्मुहु कुरहा, 9 महीने तेरी माँ ने तुझे अपने पेट में रखा। ववदअतहु कुरहा, और जब 9 महीने गुजर गए तो तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ के साथ तुझे जन्म भी दिया। तेरी माँ ने बड़ी तकलीफ के साथ तुझे पैदा किया। तेरा बाप तो बार खुशियां मना रहा है, वो मिठाई का डब्बा लेकर के खड़ा है। आज मेरे घर में लड़का पैदा होने वाला है, आज मेरे घर में लड़की पैदा होने वाली है, आज मैं बाप बनने वाला हूँ। जरा मां से पूछो जिस पर कयामत गुजर रही है, जो मौत और जिंदगी से लड़ रही है, जो मौत और जिंदगी का सामना कर रही है, बाप तो बार खुशियां मना रहा है। मेरे भाइयों, माँ आईसीयू के अंदर मौत से लड़ती है, और देखने में काफी मर्तबा ये भी आता है बच्चे को जन्म देते देते माँ का इंतकाल भी हो जाता है, माँ मर जाती है। ववदअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। जन्म भी एक माँ देती है, और वो तकलीफ कितनी खतरनाक होती है मेरे भाइयों। कुरान उठाओ, सूरह मरियम उठाओ, इस तकलीफ को अल्लाह ताला ने कुरान में कोड दिया है। हजरत मरियम से जब हजरत ईसा पैदा हो रहे थे, हजरत मरियम कह रही थी या लैतनी मितु क़ब्ल हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, काश आज से पहले मैं मर क्यों ना गई, काश आज से पहले मैं हलाक व बर्बाद क्यों ना हो गई। ये तकलीफ इतनी खतरनाक तकलीफ है मेरे भाइयों। एक आदमी अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ करवा रहा था, खाने काबा का चक्कर लगा रहा था। जब वो चक्कर लगा चुका, कहने लगा आज मैंने अपनी माँ के सारे हक को अदा कर दिया। एक साहबी के कानों में आवाज जाती है, वो कहते हैं आए फला आदमी, जब तू पैदा हो रहा था, जब तेरी पैदाइश हो रही थी, और तेरी पैदाइश पर जब तू पैदा हो रहा था, और जब तेरी माँ की जुबान से जो पहली चीख और आ निकली थी, अभी तूने उस पहली चीख का और पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर मेरे भाइयों, माँ है। अल्लाह ताला इसी को फरमाता है ववदअतहु कुरहा, बड़ी तकलीफ के साथ तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा, और तीसरा काम जो माँ करती है वो ये है कि वो 7 तक अपनी औलाद को दूध पिलाती है। जी हाँ मेरे भाई, दूध पिलाती है। एक मसला
مسئلہ میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں. میرے دائیں طرف مائیں بھی بیٹھی ہیں. اگر کوئی عورت, مسئلہ یاد غور سے سن لو میرے بھائیوں, اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں, مجھے اس کا پیسہ چاہیے, تو شوہر کو پیسہ دینا پڑے گا. جی ہاں, اگر کوئی ماں یہ کہے اپنے شوہر سے کہ میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, مجھے پیسہ چاہیے, دینا پڑے گا. اسلام کہتا ہے شوہر کو پیسہ دینا پڑے گا. لیکن کون سی ایسی ماں ہے میرے بھائیوں جو کبھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ مانگے؟ عورتیں پیسوں کے معاملے میں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. وہ کہاں کہاں پیسہ چھپا کے رکھتی ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی پتا نہیں ہوگا, لیکن وہ بیچاری اس معاملے میں کبھی پیسہ نہیں مانگتی ہے. قرآن کہتا ہے تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا. یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے, باپ برداشت نہیں کرتا ہے. پہلی تکلیف تو یہ ہے کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. دوسری تکلیف یہ ہے کہ وہ پیدا کرتی ہے, جو سب سے بڑی تکلیف ہے. اور تیسری تکلیف یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. میرے بھائیوں, اگر یہ عورت ماں بن جائے, اگر یہ عورت ماں کا درجہ لے لے, اس عورت کا کیا کہنا میرے بھائیوں, اس عورت کا کیا. آج ہم اور آپ ذرا اپنے آپ کا محاسبہ کریں. ہم اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے سماج میں ہم نے اپنی ماؤں کی کیا حالت بنا رکھی ہے. آج کوئی لڑکا اپنی ماں سے کہتا ہے کتیا کی طرح چلاتی رہتی, کتیا کی طرح بھوکتی رہتی. یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا حال ہے میرے بھائیوں. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تو نے پوری زندگی میرے لیے کیا ہی کیا ہے. وہ باپ جب تو پیدا ہوا تیری ایک خوشی پانے کے لیے جو بے قرار رہتا تھا, آج تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے سردی نہیں دیکھی, گرمی نہیں دیکھی, آج تو اپنے باپ سے کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. جب تو پیدا ہوا تیری ایک مسکراہٹ پانے کے لیے تیرا باپ تڑپنے لگا, بلکنے لگا. جب تو پیدا ہوا تیرے باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی, وہ کولو کے بیل کی طرح محنت کرتا رہا. آج تو اپنے باپ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا. تو جوان ہوا تیرا باپ بوڑھا ہوا, تیرے پیر مضبوط ہوئے, تیرے باپ کے پیر کمزور ہوئے, تو اکڑنے لگا, تیرا باپ لڑکھڑانے لگا, تو جوان ہوا وہ بوڑھا ہوا. تیری ماں سردی کی رات میں جب تو پیشاب کرتا تھا, تیری ماں تجھے سو کے بستر پہ سلاتی تھی اور تیرے پیشاب میں سو جاتی تھی. آج تو کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, آئے ماں باپ کو ستانے والوں کان کھول کر کے سن لو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا, جنت میں جانا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت پر ڈالنا گوارا نہیں کرے گا. اور وہ 3 لوگ کون سے؟ ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا, ایک وہ ہوگا جو ماں باپ کو ستایا کرتا تھا, ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتا تھا, اور تیسرا وہ ہوگا جو دنیا کے اندر احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کے لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ, ایسے آدمی کی ناخواہ آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناخواہ آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناخواہ آلود ہو جائے. فرمایا آئے اللہ کے نبی کس کی ناخواہ آلود ہو جائے؟ آئے میرے صحابہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو, دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے, ایسے آدمی کی ناخواہ آلود ہو جائے, ایسے آدمی کی ناخواہ آلود ہو جائے. تو میرے بھائی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا اسلام میں عورت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے, لیکن آج اس دنیا نے عورتوں کو کتنا ذلیل کر دیا ہے. جب تک ایک صابن کے ریپر پر ننگی عورت کی تصویر نہ چھپی ہو وہ صابن نہیں بکتا ہے. جب تک چاکلیٹ پر ننگی
لڑکی عورت کی تصویر نہ ہو وہ چاکلیٹ نہیں بکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا اندازہ لگاؤ اسلام نے عورت کو کتنا ذلیل کیا، دنیا نے عورت کو کتنا ذلیل کیا ہے، لیکن اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ مقام دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب زمانے جاہلیت میں کسی کو یہ بتایا جاتا تھا تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تیرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا ہے، میرے بھائیوں اس کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا، غصے سے کالا ہو جاتا تھا، وہ اپنی قوم سے برادری سے منہ چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کاش میں اپنی بیٹی کو دفن کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار کیا ہی برا فیصلہ تھا جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا تصور کیجئے اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے، ریس کا مقابلہ کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول ایک سفر پہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ چلو ایک دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی ہے؟ نہیں لگائی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں اور اس دوڑ میں حضرت عائشہ جیت جاتی ہے اور اللہ کے حبیب ہار جاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر ایک سفر کا اتفاق ہوا، اللہ کے رسول سیدہ عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ چلو آؤ پھر آج دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس دوڑ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہار جاتی ہے اور اللہ کے رسول جیت جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کوئی اپنی بیوی کو پیٹ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی بیویاں یا آپ کی میرے بھائیوں بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے، یہ صرف آپ کے کپڑے دھونے کی مشین نہیں ہے، یہ آپ کی شریک حیات ہے، یہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، یہ آپ کی سکھ اور آپ کے دکھ کی ساتھی ہے، یہ آپ کے غم یہ آپ کی خوشی کی شریک ہے۔ میرے بھائیوں تو اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، اسلام نے عزت کی حفاظت کی ہے، اسلام نے عورت کی حفاظت پر زور دیا ہے، اسلام میرے بھائیوں جان کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جنگ ہو رہی ہے، روس یوکرین پر بم برسا رہا ہے، یوکرین روس پر بم برسا رہا ہے، بچے بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں اسلام دیکھو اسلام کیا کہتا ہے، انگلش کے اندر کہا جاتا ہے everything is fair in love and war، کہ جنگ کے اندر اور پیار کے اندر سب جائز ہے۔ بھئی یہی جملہ ہے نا؟ آپ لوگ انگلش وغیرہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ مجھے زیادہ انگلش نہیں آتی ہے۔ جی ہاں everything is fair in love and war، کہ جنگ کے اندر اور پیار کے اندر سب جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیوں جنگ کے اندر سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تھا آئے میرے صحابہ خبردار یاد رکھنا جنگ میں بھی کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، لا تقتلوا ولیدہ کسی بچے کو نہ مارنا، لا تقتلوا امرأة کسی عورت کو نہ مارنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا اور صحابہ کسی بوڑھے آدمی کو نہ مارنا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائیوں، اگر میری آواز میرے ہندو بھائیوں تک پہنچ رہی ہے جو بھی میری باتوں کو کان کھول کر کے سن لے، میرے بھائیوں ضرورت ہے میں دنیا کے سامنے اسلام کی سچی تصویر پیش کرنے کی۔ میری آواز اگر جہاں تک پہنچ رہی ہے، مجھے بتایا گیا ہمارے اس گاؤں کے اندر اور اس کے آس پاس بریلوی بھائی بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی بڑی محبت سے
دعوت دیتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں، ہمارے اور آپ کے درمیان مسلک اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان چند مسئلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہم اور ایک ہیں۔ ہم اور آپ دونوں نبی سے اتنی ہی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اسلام سے اتنا ہی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی سچی تصویر پیش کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں کو، بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ اے لوگوں، اللہ نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ کیا مطلب؟ جنگ ہو رہی ہے، آپ اور آپ کا دشمن جنگ کر رہا ہے، اگر آپ نے اپنے دشمن کو مار دیا ہے، اسلام کہتا ہے اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرو، اس کی آنکھیں نہ نکالو، اس کے کان نہ کاٹو، اس کی شرمگاہ نہ کاٹو، اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ تو آپ میرے بھائی اندازہ لگاؤ کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام کی مانوتا کا مذہب ہے۔ جنگ کے اندر بھی اسلام نے احتیاط برتا ہے، جنگ کے اندر بھی بچوں کو نہیں مارو، عورتوں کو نہیں مارو، بوڑھوں کو نہیں مارو۔ میرے بھائیوں، ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میری ماں بہنوں، اس آیت کو آپ بھی یاد کر لو، جیسے آپ سب کو سورہ فاتحہ یاد ہے، جس طریقے سے آپ سب کو قل هو اللہ احد کی صورت یاد ہے، یہ ایک آیت یاد کر لو، کبھی کسی سے مناظرہ ہو جائے، کوئی اسلام پر تانے کسے، کوئی اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہے، میرے بھائیوں یہ آیت اس کے سامنے پڑھ دو، یہ ترجمہ اس کے سامنے پڑھ دو، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ڈیبیٹ وہی ختم ہو جائے گی، اختلاف وہی ختم ہو جائے گا، ساری باتیں وہیں پر ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی ایک نفس کا قتل کرتا ہے، جو کسی ایک نفس کو مارتا ہے، ایک انسان کو مارتا ہے، یہاں منشیہ کی قید، یہاں پر مسلمان کی قید نہیں ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، یا آدیواسی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، ملحدی کیوں نہ ہو، فرمایا جو بلا وجہ کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے تو وہ ایک آدمی کا قاتل نہیں ہے، قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری منشیہ کا قاتل ہے، وہ پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک آدمی کا قتل، ایک آدمی کی ہتیا، ایک آدمی کا مرڈر، اسلام پوری انسانیت کا مرڈر کہتا ہے۔ ناحق ایک آدمی کی ہتیا پوری منشیہ کی ہتیا ہوتی ہے، ناحق ایک آدمی کا قتل پوری ہیومینٹی کا قتل ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ نہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس کے آگے فرمایا گیا جو ایک آدمی کی جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، جب عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، لوگ مشینوں کے ذریعے پتہ کروا لیتے ہیں پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہوتی ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خبردار، اسلام پیٹ کے اندر پلے والے بچے کو پیٹ کے اندر مارنے سے منع فرماتا ہے۔ یہ وضع حمل جائز نہیں ہے، اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، غامدیہ خاتون، اور کہنے لگی آئے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، طاہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو فرار ہونے کا موقع دیا، اس کو فرار ہونے کا موقع دیا۔ وہ کہتی ہے طاہر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اس نے اپنے حمل کا اظہار کر دیا۔ اے اللہ کے نبی یہ دیکھیے میرا حمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عورت، غلطی تو نے کی ہے، سزا تیرے پیٹ میں پلنے
والے بچے کو کیوں ملے؟ ایسا کر جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، تب تجھے سزا دی جائے گی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت اپنے ننھے منھے بچے کو لے کر کے آئی، معصوم بچے کو۔ آئے اللہ کے نبی دیکھیے اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عورت یہ بچہ بھی چھوٹا ہے اور اسے تیری ماں کی ممتا کی ضرورت ہے، اسے تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک یہ دودھ نہ چھوڑ دے تجھے رجم نہیں کیا جائے گا۔ 2 سال کے بعد جب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا، وہ عورت ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑا کر کے لائی اور فرمایا آئے امام کائنات دیکھ لے یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ہے۔ آئے اللہ کے نبی اب مجھے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کو کے سلسلے میں فرمایا آئے صحابہ جاؤ اس کو رجم کر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لے گئے اور اس کو رجم کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اس عورت کو تب تک رجم نہیں فرمایا جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو گیا، اور پیدا ہی نہیں جب تک کہ وہ روٹی کھانے کے لائق نہ ہو گیا۔ نبی اکرم نے اس عورت کو تب تک رجم کرنے کا آدیش نہیں دیا، کیونکہ اس عورت اس بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کا قاصل ہے۔ غلطی اس کی ماں سے ہوئی ہے، غلطی اس کے باپ سے ہوئی ہے، اس عورت کو سزا کیوں دی جائے؟ یہی اسلام ہے، یہ وہ اسلام ہے جو کہتا ہے اگر کوئی ولد الزنا ہو، ولد الحرام ہو، اس اگر وہ حافظ قرآن ہو گیا ہے، اس کو امامت کروانے کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ امامت بھی کروائے گا، وہ خطبہ بھی دے گا، وہ نکاح بھی پڑھائے گا۔ اس آدھار پر اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ ولد الزنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے اندر انسانیت ہے، اسلام نے عقل کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آئے لوگوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ پاسے نجس شیطان کا کام ہے۔ اجتنبوہ، اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جب انسان شراب پی لیتا ہے، اپنی بہن اور بیوی بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسلام نے عقل کی حفاظت پر اتنا زور دیا ہے، اسی لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ آپ دیکھیے گھروں کے اندر جو جھگڑے، گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، اکثر شرابیوں کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جب آدمی شراب پی کر اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے۔ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، فرمایا یہ شراب کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، ایک عورت ایک عابد کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھ سے بدکاری کرو، میرے ساتھ زنا کرو۔ اس عورت نے، اس عابد نے منع کر دیا، کہا یہ جو بچہ ہے اس کو قتل کرو، یا یہ جو شراب کی بوتل ہے اس کو پیو۔ وہ عابد سوچتا ہے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، جی ہاں، بچے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، یہ شراب چھوٹا گناہ، اس کو پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کو چھوٹا سمجھ کر پی لیا، چھوٹا گناہ سمجھا اور پی لیا۔ شراب پینے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ زنا ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اسلام نے عقل کی حفاظت پر اتنا زور دیا ہے، اسی لیے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام امن کا مذہب ہے، یہ اسلام حفاظت کا دین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کے اندر عدل ہے، مساوات ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ مسجد میں سارے مسلمان آتے ہیں، باہر کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، لیکن مسجد میں کوئی کسی سے غریب نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی سے پیسے والا نہیں ہوتا ہے۔ سب کو قدم سے قدم ملانا پڑتا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑتا ہے، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑتا ہے۔ غریب، امیر، فقیر، قلاد، گداگر، تمنگر، سب ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو اسلام عدل کا سبق دیتا ہے، اسلام مساوات کا سبق دیتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
नवाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम की तरफ आइए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क्योंकि अल्लाह की नजर में जो दीन मकबूल है वो इस्लाम है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम थे जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जलील थे और इस्लाम ने हमें इज्जत दी है। जो कोई इस्लाम के अलावा कहीं और से इज्जत हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसको जलील फरमाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद बातें थी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के हवाले से जो मैंने आपके सामने पेश की है। इस्लाम के अंदर इज्जत की, नस्ल की, अक्ल की, माल की, इस्लाम के अंदर जान की हिफाजत पर बड़ा जोर दिया गया है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग अभी तक यहाँ पर मौजूद है इस पंडाल के अंदर। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। जितने लोगों ने आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, मुझे उनके नाम याद नहीं है, अगर मुझे नाम याद होते मैं जरूर लेता, मुझे नाम याद नहीं है।